انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد خرم رکھے۔ اللہ تعالی جن کے والدین ہیں ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں لوائرس ٹی وی اور میں ہوں علی احمد۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور ایسے بہت سارے رمضان دکھائے۔ کل عام وانتم بخیر، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام نیک اعمال کو قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج میں حاضر ہوا ہوں عید کی مبارکباد بھی دینے کے لیے اور ایک حدیث کی طرف نشاندہی کروانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے رمضان کے جو روزے آپ کے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، پہلے ان روزوں کی قضا دیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ پے در پہ رکھیں، بلکہ آپ ایک دن چھوڑ کر اگلے دن، آج رکھا آپ نے کل چھوڑ دیا اس کے بعد رکھ لیا، یا 2 دن چھوڑ کے، یا اس ہفتے میں آپ نے 2 روزے رکھ لیے، اگلے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، اس سے اگلے ہفتے میں آپ نے 2 روزے رکھ لیے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کی قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اللہ نے یہ روزے قبول کر لیے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور مزید روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں بعد میں توفیق مل جاتی ہے روزے رکھنے کی یا نیک اعمال کرنے کی، تو یہ علامت ہے کہ ہماری پچھلی نیکیاں قبول ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد خرم رکھے، قبول ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔